بسم اللہ الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، عام طور پر جب ایسے موقع پہ نصیحت کی جاتی ہے طلباء کے وقت کی قدردانی کی جائے، محتاج بن کر دین کی خدمت کی جائے، انتظامیہ کی اطاعت کی جائے، اپنی تدریس کو بہتر کرنے کی فکر کی جائے، طلباء کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، اپنے انفرادی معمولات کی تکمیل ہو، اپنے شیخ سے حوالگی کا تعلق ہو، یہ سب نصیحتیں کی جاتی ہیں اور یہ سب نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے اس وقت وہ بات عرض کرتا ہوں جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے چہیتے شاگرد اور جانشین حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا نصیحت کیا کرتے تھے کہ کتب بینی نہ چھوڑنا، کتب بینی نہ چھوڑنا، کتب بینی نہ چھوڑنا، کتاب دیکھنا نہ چھوڑنا، مطالعہ کرنا نہ چھوڑنا۔ ہماری زندگیوں میں سرسری پن، سطحیت، جلد بازی پیدا ہوتی جا رہی ہے، مطالعے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے۔ عادت تو بہت دور کی بات ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں کوئی نئی فکر کو پڑھنے، نئے مسئلے کی تحقیق کرنے، نیا رسالہ دیکھنے، کسی اللہ والے کی سوانح عمری پڑھنے کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں۔ نکاح و طلاق کا ایک جزیہ آیا، چلو میں ورق گردانی کروں، طلباء کی نفسیات سے متعلق میں کتابیں اٹھاؤں، حفظ و ناظرہ کی تدریس پر دنیا بھر میں نئے نئے تجربات، تربیتی اجتماعات کیا ہو رہے ہیں۔ ہمارے فون نے ہمیں اللہ سے قریب کیا یا دور کیا؟ ہمارے فون نے اکابر سے بدگمان کیا یا اکابر سے حسن ظن میں اضافہ کیا؟ ہمارے فون نے ہمارے مسلمہ اکابر کی ماہانہ مجلس سے ہمیں جوڑا یا ہماری غفلت میں اضافہ کیا؟ کون سا نیا رسالہ ہے، کون سا نیا مجلہ ہے کہ جو میں اس فون کے ذریعے سے رسائی حاصل کر لیتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں میں اس تک؟ دیکھیے، طلباء کم ہیں، طلباء کم ہیں، طلباء کم ہیں، ہر جگہ پر کہا جاتا ہے۔ جہاں پر 19 طلباء ہیں وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی جو طلباء موجود ہیں ان پر تو محنت کرو، ان پر تو اپنی جی جان کی صلاحیتیں جھونک دو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے دوسرے طلباء کو بھیجیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کی بہت قیمتی بات یاد آئی۔ مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے فرمایا پوسٹر بچوں کو نہیں لاتا، بچہ بچے کو لاتا ہے۔ جلسہ بچوں کو نہیں لاتا ہے، بچہ بچے کو لاتا ہے۔ ایک طالب علم کو استاد نے شفقت دی تو وہ طالب علم نے پورے خاندان میں اعلان کر دیا میرے استاد جی کے پاس پڑھنے آؤ۔ ایک پیشنٹ کا صحیح علاج ہو گیا تو پورا خاندان آ گیا
علاج کروانے کے لیے. یہی ہمارے بزرگ مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب جو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ کام پیسے کو لاتا ہے، پیسہ کام کو نہیں لاتا ہے. کام پیسے کو لاتا ہے، پیسہ کام نہیں لاتا ہے. آج ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں کروڑوں روپیوں کے بنے ہوئے مدرسے ہیں، ویران ہیں. 1,000 طلبہ پڑھ سکتے ہیں، 150 طلبہ بھی نہیں ہے، 100 طلبہ بھی نہیں ہے. ان کے سونے جاگنے کا نظام، ان کے علم اور عمل کی تربیت کا کوئی نظم نہیں بنایا گیا، کوئی بڑوں سے مشورہ نہیں کیا گیا. تو جو طلباء موجود ہیں ان کی قدر کی جائے. خوشبو چھپتی نہیں ہے، خوشبو چھپتی نہیں ہے، خوشبو پھیل کر رہتی ہے. اولیاء کرام کو اللہ نے دولت نہیں دی، اولیاء کرام کو عامتاً اللہ نے حکومت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوبیت دی. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، محبت فاتح عالم ہے. ہمیں محبت کرنا سیکھنا ہے، اپنے شاگرد سے محبت کرنا سیکھنا ہے. ہم اساتذہ کو ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھنا ہے. آنے والے دین کے طلب والے سے محبت کرنا سیکھنا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صاحب کا انتقال ہوا، دین سے تعلق رکھنے والے، وہ جہنم میں ہیں اور بڑے بڑے مالدار لوگ جنت میں ہیں. یہ حیران ہو گئے، بھائی آپ ہی کی باتیں سن کر تو ہم نے عمل کیا تبھی تو ہم جنت میں آئے، آپ جہنم میں کیوں رہ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ ہمارے پاس دین کی محبت میں آتے تھے، ہم آپ کے پاس دنیا کی محبت میں آتے تھے. آپ ہم سے دین چاہتے تھے، ہم آپ سے دنیا چاہتے تھے. اپنے آپ کو تربیت سے مستغنی کبھی نہ سمجھیے. شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ چھپا ہوا ہے، اصلاح اور استفادے سے کوئی مستغنی نہیں ہے، اصلاح اور استفادے سے کوئی مستغنی نہیں ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ایک شیخ کے بعد دوسرا شیخ تلاش کرتے رہے اکابر، اپنے آپ کو بے لگام نہیں رکھا. ہم بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے بڑوں سے تعلق رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. گاؤں میں رہتے ہوئے گاؤں والے نہ بن جائیے، گاؤں میں رہتے ہوئے اپنی ذہنیت کو گاؤں والوں کے مطابق نہ بنائیے. گاؤں میں رہتے ہوئے اپنے عالمانہ وقار اور اپنی عالمانہ سطح سے نیچے نہ اتریے. سنبھالنا پڑتا ہے. شیر بکریوں کے ساتھ رہتے رہتے بکری بن جاتا ہے، بکری کا کھانا کھانے لگ جاتا ہے، بکری کی بول بولنے لگ جاتا ہے. دوبارہ شیروں کے درمیان آئے گا تو اسے یاد آئے گا کہ میں شیر ہوں، میں بکری نہیں ہوں، میں مقتدا ہوں، میں مقتدی نہیں ہوں، میں عالم ہوں، میں عامی نہیں ہوں. تو میرے آداب اور اعمال الگ ہوں گے، میرا عزیمت پر عمل الگ ہوگا، دوسروں کا رخصت پر عمل الگ ہوگا. ہمارے بزرگوں کے واقعات میں ہے، بارش ہو گئی، گھر میں نماز پڑھ لیا انہوں نے، تو اپنے استاد جی کے پاس گئے، کیا کیا؟ گھر میں نماز پڑھ لی، بارش ہو گئی. حضرت نے فرمایا ساری فقہ رخصتوں پر عمل کرنے کے لیے ہی پڑھی ہے، ساری فقہ رخصتوں پر عمل کرنے کے لیے ہی پڑھی ہے. عزیمت پر اہل علم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کو رونق دز بھی عطا فرمائے،
اور آپ کے فیض کو عام بھی فرمائے، اور ہم سب کی حاجتوں کو غیب سے اللہ تعالیٰ تکفل بھی فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان